اسی طرح لیس من منہج السلفی، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، ان یعرف الحق بالرجال، کہ حق کو لوگوں کے ذریعہ پہچانا جائے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ حق کو لوگوں کے ذریعہ پہچانا جائے۔ فَكُلُّ مَا جَاءَ عَنْ فُلَانٍ فَهُوَ حَقٌ، اور ایک نظریہ بنا لیا جائے کہ ہر وہ بات جو فلاں کی طرف سے آئے، جو فلاں کہے، وہ حق ہی ہے۔ بل شعارہم، بلکہ سلف صالحین کی پہچان اور ان کا شعار یہ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے عارف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانیے، اہل حق کو آپ خود پہچان جائیں گے۔ آپ لوگوں کے پیچھے مت پڑیے، لوگوں کے ذریعہ حق کو پہچاننے کی کوشش نہ کیجیے، حق کی معرفت حاصل کیجیے، علم کے ذریعہ، یقین کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ حق کو پہچانیے، آپ خود پہچان لیں گے کہ اہل حق کون ہے۔ جو حق پر ہوگا وہ اہل حق ہوگا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ اہل حق نہیں ہو سکتا ہے۔ عارف الحق کا تعریف حق اہلہ، آپ حق کو پہچانیے، اہل حق کو آپ خود پہچان جائیں گے۔ عارف الحق کا تکن من اہلہ، آپ حق کی معرفت حاصل کیجیے، آپ اہل حق میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے خاص کر امت مسلمہ کے بہت سے فرقوں، بلکہ تمام تر فرقوں اور مسلکوں کے گمراہی کی وجہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب کر لیا، کسی ایک شخص کی طرف منسوب کر لیا، اور یہ نظریہ عقیدہ بنا لیا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ امام اعظم ہیں، اس لیے ان کی طرف سے جو بات بھی منقول ہو کر کے آئے گی وہ حق ہوگی، صحیح ہوگی۔ ایک ٹائٹل بنا لیا گیا، فلاں آدمی حق کی علامت ہے، حق کی پہچان ہے، جو وہ شخص کہے گا وہ حق ہوگا۔ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ سلف صالحین افراد کے ذریعہ حق کو نہیں پہچانتے تھے، لوگوں کے ذریعہ حق کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ وہ حق کو دلائل کے ذریعہ پہچانتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ کرام سے ان سے کمتر صحابہ کرام نے دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا گیا دادی کے وراثت کے سلسلے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، ایک عورت نے اختلاف کیا مہر کے سلسلے میں، مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اختلاف کیا گیا۔ دلائل کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا گیا، حج تمتع کے سلسلے میں ان کے بیٹے نے اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا حج تمتع کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صحابہ کرام لوگوں کے ذریعہ، شخصیات کے ذریعہ حق کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ وہ حق کو دلائل کے ذریعہ پہچانتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ حق کو علم کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ جانیے، اس کی معرفت حاصل کیجئے، اور جو آدمی اس کا پیروکار ہو، اس کی دعوت دینے والا، وہ حق پر آپ اس کے پیروکار بن جائیے۔ افراد کے ذریعہ حق کو پہچاننا یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ اسی طرح لیس من منہج السلف التعصب للرأی والاعتداد به، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے کے سلسلے میں تعصب اختیار کرنے والا بن جائے اور وہ اپنی ہی رائے کو حق سمجھنے والا، حق شمار کرنے والا بن جائے، اپنی رائے کو 100% صحیح سمجھنے والا بن جائے۔ بہت سی باتیں قرآن و حدیث کی ایسی ہیں جو نہایت واضح ہیں۔ مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کوئی اشکال نہیں ہے۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز کے اسلام کے ارکان میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اور اس اجتہادی معاملے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایسے اجتہادی معاملے میں آدمی اپنی اجتہادی رائے ہی کو 100% حق سمجھنے لگے اور اپنے مخالف کو 100% غلط سمجھنے لگے، یہ وہ تعصب ہے، وہ عصبیت ہے جس سے سلف صالحین پاک تھے۔ سلف صالحین کا شیوہ کیا تھا؟ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ، سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے مَا أَنَا عَلَيْهِ صَوَابٌ، میں جس پر ہوں وہ حق ہے، میری جو رائے ہے، میرا جو اجتہاد ہے وہ حق ہے۔ یحتمل الخطا، لیکن اس میں بھی حق خطا کا، غلطی کا چانس ہے، احتمال ہے۔ اجتہادی معاملہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حق ہی پر ہوں۔ ہمارے اجتہاد کی روشنی میں، ہمارے اپنی کوشش کی روشنی میں، ہمارے اپنے دلائل کی روشنی میں ہمارا یہ نظریہ، ہماری یہ رائے، ہمارا خیال درست ہے اور حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا احتمال ہے، اس بات کا امکان اور چانس ہے کہ مخالف کی بات ہی صحیح ہو، ہماری بات غلط ہو۔ ایسا ضروری نہیں کہ 100% ہم ہی حق پر ہیں، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ وما مخالفی علیہ، اور وہ نظریہ، وہ مسئلہ
جس پر میرا مخالف ہے خطاؤن، وہ غلط ہے، یحتمل الصواب، لیکن وہ حق کا احتمال رکھتا ہے، وہ حق کا ایسا ہو سکتا ہے وہی حق ہو. یعنی آدمی کو اجتہادی مسائل میں بہت زیادہ تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے ہماری عوام کی کیفیت کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل، اختلافی مسائل، جزئی مسائل، ان مسائل کے سلسلے میں اس قدر شدت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو حق اور باطل کا معیار سمجھ لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ علماء کو دیکھیں گے، آپ بہت سے مسائل کے سلسلے میں سوال کریں گے، ان کا جواب بہت نرم ہوگا، بہت ہلکے لہجے میں ہوگا. یہ ہلکا پن جو ہوتا ہے، یہ نرمی جو ہوتی ہے جواب میں، وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آدمی عالم اگر ہوتا ہے، دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ دلائل کے وزن کو جانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دلائل اگرچہ زیادہ وزنی ہیں لیکن اس کے باوجود مخالف کے پاس بھی دلائل ہیں، ان میں بھی کچھ وزن ہے، اور اس بات کا چانس ہے کہ وہی حق ہو. اس لیے فروعی معاملات میں، جزئی معاملات میں آدمی کو اپنے خیال، اپنے نظریے کو صحیح تو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ تشدد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے حق اور باطل کا معیار نہیں بنانا چاہیے. اسی طرح لیس من منہج السلفی المعادات لمجرد وقوع الاختلاف، منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے سامنے والے سے، مخالف سے دشمنی کر لی جائے. کسی معاملے میں، معمولی سے معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کے سامنے والے سے دشمنی پیدا کر لی جائے، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے چند اختلافات کا میں نے ابھی تذکرہ فرمایا ہے، اس کے علاوہ کتنے ایسے اختلافات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا سلف صالحین میں، کیا ائمہ دین میں، کیا صحابہ کرام میں ان اختلافی معاملات کی بنیاد پر کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی؟ ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کا، الفت کا، تناصر کا، مدد کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، حالانکہ معاملات میں زبردست اختلاف ہوتا تھا. تو معمولی سے معاملے میں، جزئی معاملے میں، فروعی معاملے میں اختلاف کے پیدا ہو جانے سے دشمنی اور عداوت پیدا کر لینا اور فرقہ بندی کر لینا، الگ پارٹی بنا لینا، اس سے الگ تھلگ ہو جانا، یہ سلف صالحین کا مذہب و مسلک نہیں ہے. وہ آدمی جو اس قسم کے نظریے میں پرورش پا رہا ہے کہ ذرا ذرا سے اختلاف کی بنیاد پر دشمنی اور عداوت کے جذبے پیدا کر رہا ہے، وہ آدمی سلف صالحین کے منہج سے بہت دور ہے. فَكَانُوا يُفَرِّقُونَ فِي ذَلِكَ بِحَسْبِ حَالِ الرَّجُلِ وَوَاقِعِ الْمَسْأَلَةِ. سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اختلاف کو مسئلے کی حیثیت کے مطابق رکھتے تھے. مسئلہ عقیدے کا ہے، اگر کوئی آدمی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، کھلے ہوئے واضح دلائل کے باوجود کوئی آدمی اسلامی نظریات سے ہٹ کر کوئی دوسرا نظریہ رکھتا ہے، سلف صالحین اس سے دوری اختیار کرتے تھے. آپ دیکھیں خوارج کے سلسلے میں، آپ دیکھیں قدریہ کے سلسلے میں سلف صالحین کا موقف صاف لفظوں میں انہوں نے دوری اختیار کی اور دوری اختیار کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا، مسئلہ واضح دلائل کے باوجود عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرنے کا تھا. تو سلف صالحین اگر کسی سے دشمنی رکھتے تھے، اگر کسی سے دوری اختیار کرتے تھے، اگر کسی سے الگ ہوتے تھے، تو صرف معمولی اختلاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ اختلاف کی کیفیت کو دیکھتے تھے اور سامنے والے کی حالت کو دیکھتے تھے. اگر سامنے والا آدمی حق کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود کسی بھی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے. اگر سامنے والا آدمی دلائل، واضح دلائل کے باوجود عقیدے کے معاملے میں اختلاف رکھتا ہے تو حق ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے. لیکن اجتہادی معاملات میں، فروعی معاملات میں، ذرا ذرا سے مسائل میں اختلاف کر لینا، دوری اختیار کر لینا، یہ دشمنی کے جذبات کو پرورش دینا، یہ سلف صالحین کا موقف نہیں ہے. سلف صالحین اختلاف کو، اختلاف کرنے والے شخص کو دیکھ کر کے اس کی کیفیت کے اعتبار سے اپنے تعلقات کو قائم کرتے تھے. ہمارے یہاں جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ذرا ذرا سے فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک ہی مسلک کے ماننے والے لوگوں میں ذرا سی بات پہ اگر اختلاف ہو جائے تو لوگ فرقے پیدا کر لیتے ہیں، لوگ دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں، لوگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں ہے، سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے.